میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک ایسی دعا سے کیا جو موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے غیبت امام میں، سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا ندبہ۔ اس دعا ندبہ کے یہ کلمات ہیں کہ الا متا حروفی کا یا مولا، یہ ایک چاہنے والے کی ایک تڑپ ہے، ایک کرب ہے، ایک بے چینی ہے ہماری کہ مولا آپ کب آئیں گے۔ یہ زبان سے مت بولو، دل سے بولو۔ دعا ندبہ کے بارے میں یہ ہے، غیبت امام میں یہ دعا بہت ہی ریکمینڈڈ ہے، ہر گھر میں پڑھنی چاہیے، ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، ہر عید میں پڑھنی چاہیے، یعنی عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، اور غدیر کے دن جو سب سے بڑی عید الاکبر ہے، اس دن یہ دعا ہے، اور ایوری فرائیڈے ہر جمعے کو اپنے امام کو یاد کرو، ہر عید میں امام کو یاد کرو، غدیر میں جو سب سے بڑا دن ہے، سب سے بڑی عید ہے، عید الاکبر ہے، اس دن اپنے امام کو یاد کرو۔ اس لیے یاد کرو کہ آج جو کچھ ہم کو مل رہا وہ اس امام کے صدقے میں مل رہا۔ اگر میں روٹی توڑ رہا، میں سانس لے رہا، میری عزت ہے، میری زندگی ہے، میرا بزنس چل رہا، میرا کاروبار چل رہا، میری جاب چل رہی، ہیلتھی ہوں، ویلتھی ہوں، تو جسٹ بیکاز آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ اپنی زندگی کو زمانے کے امام سے ملاؤ اور امام زمانہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ صرف بیٹھ کے بولنے سے نہیں ہوتا۔ تھرسڈے نائٹ ہم کو انتظار کرنا ہے جمعے کا، کہ فرائیڈے کے دن ظہور امام کا دن ہے۔ ہر جمعہ دعا ندبہ کا مطلب ہی یہ، کب پڑھنا ہے دعا ندبہ؟ جب سورج کی پہلی کرن باہر آئے۔ نماز فجر کے امیڈیٹلی بعد مت پڑھو، لیکن جب سورج کی پہلی کرن باہر آئے تو اس وقت یہ دعا ندبہ پڑھنا۔ اور دعا ندبہ میں جب آپ یہ جملے پڑھتے الا متا حروفی کا یا مولا، جسے میں نے تقریر کا آغاز کیا، اس کو ریپیٹ کرو اور 18 مرتبہ پڑھو، الا متا حروفی، مولا آپ کب آئیں گے، مولا۔ رشتے کو مضبوط کرنا، رشتے کو اپنے امام سے جوڑنا، یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے من ماتا ولم یعرف امام زمان ہے ماتا میتۃ الجاہلیہ، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے کہ جو اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے، اس کی موت ابو جہل اور ابو لہب کی موت ہوگی۔ یہ یاد رکھو۔ معرفت، ہر کی معرفت الگ الگ ہے۔ ایک عالم دین کے پاس معرفت الگ ہے، ایک نارمل انسان کے پاس معرفت الگ ہے، جاہل کے پاس معرفت الگ ہے۔ ہر شیعہ کے پاس معرفت کیسے حاصل ہوتی؟ ذکر امام کرو۔ جتنا تم ذکر امام کرو گے اتنی تمہارے پاس تمہارا معرفت بڑھتی جائے گی، اتنا تمہارا ریلیشن شپ اپنے امام سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر تم نے امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر لیا، اگر تم نے اپنے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا، تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ ساری دعائیں، یہ یاد رکھو، اس ذہن میں یاد رکھو کہ ساری دعائیں جو تمہاری قبول ہو رہی وہ صرف فرزند زہرا کے ہاتھ جب بلند ہوتے ہیں اس وقت قبول ہوتی۔ رحمت اسی وقت آتی جب امام زمانہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تمہارے حق میں دعا دیتا۔ اس لیے کہ جو نعمت اللہ زمین پہ بھیج رہا وہ امام زمانہ کے صدقے میں بھیج رہا۔ جو نعمت ہمارے پاس آ رہی، یہ مت سمجھے کہ تمہاری اسمارٹنیس سے تم حاصل کر رہے، نہیں، اسمارٹنیس سے حاصل نہیں کر رہے۔ تمہاری اسمارٹنیس ایک طرف ہے، امام زمانہ کا کرم ایک طرف ہے۔ اس لیے کہ جتنا تم حاصل کرو گے، جتنا امام سے ملو گے، آج ہم کتنا امام سے ہم امام اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، کتنا ہم امام کے لیے کام کرتے ہیں۔ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ شیعہ کی ذمہ داری کہا گیا کہ روز ذکر امام کرو، تصور امام زمانہ تمہارے پاس رہنا۔ شیعہ کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لبوں پہ مسکرا، پلیز غور سے سننا، میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ صرف 40-45 منٹ مجھے پڑھنا ہے۔ یہ لبوں پہ مسکراہٹ آ سکتی ہے، پھر بول رہا تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ آ سکتی ہے، لیکن دل ہمیشہ غمگین رہنا۔ کیوں غمگین رہنا؟ کہ میرا امام موجود ہے، میرا سید و سردار موجود ہے، میرا باپ، روحانی باپ موجود ہے، اور میں اپنے باپ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ تو کتنے ہم بد نصیب ہیں کہ ہمارے باپ، ہمارا چاہنے والا باپ، ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا فرزند زہرا ہے، لیکن ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ میں بول رہا کہ زیارت نہیں کر سکتے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام تم کو نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں ہے کہ امام تمہارے پاس نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے کہ امام تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا۔ 24 گھنٹے امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، یہ یاد رکھو۔
اگر زمانے کا امام کی نظر، پلیز میرے جملے غور سے سننا، اگر زمانے کے امام کی نظر کرم ہمارے اوپر نہیں رہے تو دنیا ہم کا ریس کر دے، دنیا سے ہم کو ختم کر دے. ہم بچے ہوئے ہیں صرف اور صرف جو ہمارا پروٹیکشن سیف ہے وہ جسٹ بیکاز آف امام زمانہ. اگر امام ہم کو پروٹیکٹ نہیں کرے تو آپ سمجھ لیں آپ دنیا میں رہ سکتے، وہ بھی آج کے دور میں. تو اس امام سے رشتے کو مضبوط کرنا، غیبت امام میں ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری کیا کہ امام کے لیے کام کرو. روزانہ امام کے لیے صدقہ دو، ایوری ڈے ایک صدقہ. مثال کے طور پر آپ ایک روٹی دے رہے، ایک روٹی تو سبھی دے سکتے یار. 5 روپے مثال دے رہا ہوں میں، 1 روپیہ صدقے کا یہ نام نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپیہ دو، یہ تو بہت اچھا ہے. کچھ بھی آپ صدقہ دے دو، ہر دن امام کا صدقہ نکالو. کسی غریب کو آپ، مثال دے رہا ہوں میں، کسی غریب کو آپ ایک روٹی دے رہے ہیں تو دل میں نیت کرو کہ یہ میں زمانے کے امام کی جان کا صدقہ، اس لیے کہ ہمارا یہ امام زندہ ہے، یہ بی بی زہرا کا فرزند زندہ ہے. خون زہرا کا بدلہ لینے، خون محسن کا بدلہ لینے، آج کربلا والوں کا بدلہ لینے، شہزادے محسن کے خون کا بدلہ لینے امام موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، کہاں کیا کہتے ہیں، یا سار اللہ وابن سارے. یہ جملہ ہے زیارت عاشورہ میں بھی ہے، زیارت وارثہ میں بھی. یا سار اللہ وابن سارے، چھٹے امام نے یہ جملے کو رکھا، کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں رکھا. چھٹے امام کے جملے، زمانے کے امام کے چٹ کے جملے، ہمارے آنے والی شیعوں کو ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ ابھی امام، ابھی خون کا بدلہ باقی ہے. یا سار اللہ وابن سارے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی. کون لے گا یہ بدلہ؟ زمانے کا امام لے گا. تو کرنا کیا ہے؟ صدقہ روز امام کے نام کرو. نیت کرو 1 روٹی، نیت کرو کہ میں یہ 1 روٹی اس غریب کو دے رہا، دل میں نیت کر لو، اور یہ میرے امام زمانہ کی جان کا صدقہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بعد نیت کرو، ایک صدقے میں نیت کرو پہلے امام کی جان کا صدقہ، اس کے بعد بولو کہ سارے جتنے میں، میرے والدین، بیوی، بچے، سارے مومنین کی جان کا صدقہ. 2 نیت ہوگی. تیسری نیت کرو کہ سارے مرحومین، آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے میں صدقہ دوں. 1000 1 لاکھ آدمی تمہارے حق میں دعا دیں گے. سارے لوگ جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ان کے لیے میں یہ صدقہ. اس کے بعد بولو سارے بیماروں کے، زمانے کے امام کی وجود کی برکت سے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے، یہ اس کا صدقہ. تو تم بیماری سے بچو گے، تمہارا رزق کے دروازے کھلیں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی. تو اس کے بعد تمہارا رشتہ امام زمانہ سے ملے گا. غیبت امام میں لازم ہے امام کی جان کا. جب کسی کی مدد کرو، جب کسی کو کچھ دو تو، اور دینے میں بڑا مزہ ہے. ایک چیز یاد رکھو، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں مزہ نہیں. تو یہ کرو، صدقہ روز امام کا نکالو. اور کسی غریب، یہ نہیں کہ صدقہ نکال کے اب آپ باکس میں رکھ دیے 1 مہینے کے بعد دے رہے، نو، ایسا نہیں کرنا. انڈیا میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ باہر پرابلم ہوتا کہ کوئی نہیں ملتا. یہاں پہ مسجدوں کے پاس، امام بارگاہوں کے پاس 1000 چیزیں آپ کسی کو بھی دے دو، لیکن مومن کو دو، امام کے چاہنے والے کو دو، غریب کو دو. پہلے مومن کا خیال رکھو، پہلے شیعہ کا خیال رکھو، پھر بعد میں کسی کو، مسلمانوں کو دینا، پھر کسی کو دینا، لیکن پہلے اپنے مولا کے چاہنے والوں کو دینا. آپ اس کا صدقہ نکالو. اس سے غیبت امام میں یہ ذمہ داری. اس کے بعد روزانہ سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا، بالکل فجر کی نماز کی طرح، جسٹ لائک فجر پریئر. نیت کرو، لڑکی بھی کرے لڑکا بھی کرے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں سلامتی امام زمانہ قربۃ اللہ. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. نماز ختم ہوئی، بیوی کی تسبیح ضرور پڑھو. اب پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. یہ سلامتی کی دعا پڑھنا. دعا پڑھ کے بولنا اللہ، جملے غور سے، اللہ تو اپنے آخری حجت، اپنے محبوب ترین بندہ، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکتوں کو، میرے امام کو، فرزند زہرا کو سلامت رکھ. یہ دعا کرو. اس کے بعد بولو مولا کو بولو مولا آپ کے صدقے میں، اللہ امام زمانہ کے صدقے میں سارے مومنین کی سلامتی، سارے بیماروں کی شفا. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ 2 رکعت نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. یہ 2 رکعت نماز تمہاری تقدیر کو بدل دے گی. یہ 2 رکعت نماز تمہاری لائف کو بدل دے گی. یہ 2 رکعت نماز تم امام سے قریب ہو جاؤ. یہ غیبت امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ تم اپنے امام کو کی سلامتی کی دعا روز کرنا. اور اپنے خنوت میں جب بھی خنوت پڑھتے نا، کوئی نماز پڑھو، واجب نماز پڑھو، سنت نماز پڑھو، یہ خنوت میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن ضرور پڑھو. اور چوتھی چیز غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں میں دعائے عہد. دعائے عہد ایک ایسی دعا ہے کہ جو صرف اور صرف زمانے کے امام کی دعا ہے.
اور یہ وہ دعا ہے کہ انشاءاللہ جب میرا مولا ظہور کر جائے گا تو پھر یہ دعا پڑھی نہیں جائے گی. صرف غیبت امام میں ہم کو پڑھنا ہے, یہ ہائر اوکلٹیشن میں ہم کو پڑھنا ہے. جو ہمارے 1200 سال سے جو ہائر اوکلٹیشن غیبت کبریٰ چل رہی, اس میں یہ دعا ہے. دعا عہد موسٹ ریکمینڈڈ دعا. اگر آپ مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجناح دیکھیں تو دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا جو ہے یہ دعا عہد. دعائے ندبہ جہاں ختم ہوتی ہے اس کے فوراً بعد والی دعا عہد ہے. یہ ہارڈلی دعا 8-9 منٹ کی دعا ہے, لیکن ہر لڑکا پڑھے ہر لڑکی پڑھے, اس لیے کہ اس دعا میں آپ جا کے ترجمہ دیکھنا, میری مجلس سن کے آپ جا کے ترجمہ دیکھنا کہ آپ اس دعا میں ہم یہ عہد کرتے ہیں, ہم یہ پرومس کرتے ہیں. کس سے پرومس کرتے ہیں؟ اللہ سے, اپنے امام سے پرومس کرتے ہیں. کیا پرومس کرتے ہیں؟ کہ مولا جب انشاءاللہ آپ کا ظہور ہوگا تو اگر ہم مر بھی گئے تو ہم اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کریں گے, باڈی پہ لپیٹیں گے اور نیزے کو لے کے اپنی لحد سے اٹھیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے. یہ اتنی بڑی دعا, بہترین دعا. چھٹے امام سے دعا ہے, خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام لکھا ہوا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ اتنی بڑی دعا کہ یہ دعا کے بارے میں میرا چھٹا امام بولتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کے ایک حروف ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ تمہاری 1000 گناہ معاف کرے گا اور 1000 نیکی لکھے گا. 1000 گناہ معاف ہوں گے اور 1000 نیکی. آپ سوچو کتنی بڑی دعا ہے, ایک رحمت ہے, ایک بلیسنگ ہے. ہر گھر میں جو مجھے سن رہا, ہر گھر میں یہ دعا. اور جب بھی ایسی دعائیں پڑھنا نا تو زور سے پڑھنا, بآواز بلند پڑھنا. جتنا تم بآواز بلند پڑھو گے تو اتنا جو ہے تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, نعمتیں. یہ بھی غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کے دعا عہد پڑھے. اور پھر 5ویں 6ٹھی چیز یہ ہے غیبت امام میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, اس لیے کہ مجھے ٹاپک ہی یہ دی گئی کہ میں شب جمعہ یہ اس پہ بولوں اور شب جمعہ کے بارے میں بولوں. انشاءاللہ ابھی شب جمعہ کے بارے میں بولتا ہوں. تو یہ کرو, اس لیے کہ وقت تیزی سے گزرتے جا رہا. 15-20 منٹ کی مجلس ہوگی. اس کے بعد ایک زیارت ہے مولا کی, کوشش کرو یہ زیارت پڑھنے کی. 40 دن پڑھو, اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت نہیں ہے غیبت میں. میں آپ کو کیا بولوں, اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. شاید آئی تھنک 10 سال پہلے میں نے ڈپٹی عظیم کے امام بارگاہ میں علی ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام جو خمسہ ہوتا ہے ربیع الاول, 2 ربیع الاول سے 7 ربیع الاول 6 ربیع الاول, اس میں نے یہ بولا تھا. تو پورے لکھنؤ میں یہ پڑھی گئی تھی. اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. ایکسٹرا آرڈینری زیارت, ایکسٹرا آرڈینری زیارت, اتنی اچھی زیارت ہے, اتنی اچھی زیارت ہے. آپ کیا کرو, روز پڑھو 40 دن, ایک جگہ پہ پڑھو, ایک وقت طے کرو, ایک وقت طے کر لو اور ایک جگہ پکڑو, اور یہ زیارت پڑھو. تو تم تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو گے کہ جیسے تمہاری اس محفل میں کوئی آ گیا, یو ول فیل اٹ. تم فیل کرو گے کہ امام تمہاری محفل میں آ گیا. پاسبلٹی ہے, چانسز ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام آتا نہیں. یہ 100% اگر تم خلوص کے ساتھ امام کو سلام کرے گا. اور پھر میں بار بار بول رہا ایسا اس کو گرانٹیڈ مطلب امام سے ملاقات کے لیے, ہر چیز کے لیے, ہر دعا کی ایکسیپٹنس کے لیے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. سارے وہ کنڈیشنز پہ آپ پورے اتر رہے تو پھر امام سے ملاقات ہو. میں زیارت آل یاسین پہ بول رہا تھا. زیارت آل یاسین از دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان غیبت کبریٰ. ہر گھر میں پڑھیے, ہر گھر میں پڑھیے. ایک دفعہ پڑھو, میں بولا نا, ہر گھر میں. پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو. ہر گھر میں اگر زیارت آل یاسین پڑھی جائے, وہ گھر بلاؤں سے, مصیبتوں سے, تکلیفوں سے بچ جاتا. وہ گھر ایک رحمت کا شیڈ بن جاتا. وہ گھر میں ایک بلیسنگ آ جاتی ہے اللہ کی. زمانے کے امام کی ایک نظر کرم ہوتی. میں تو یہی بولتا ہر مجلس میں جب بھی امام پہ پڑھتا کہ مولا ایک دفعہ نگاہ کرم کر دو, صرف ایک دفعہ دیکھ لو مولا. اگر میرا مولا ایک دفعہ دیکھ لینا تو تمہاری تقدیر بدل جائے, گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اگر ایک دفعہ بھی دیکھ. لیکن کب دیکھیں گے مولا؟ جب تم اس کا کام کرو گے, جب غیبت میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے. صرف بیٹھ کے گاسپ کرنا, بیٹھ کے باتیں کرنا کہ میں تو بہت بڑا چاہنے والا ہوں. ارے بابا واٹ آر یو ٹیلنگ؟ تم بہت بڑے چاہنے والے تو واٹ آر یو ڈوئنگ فار امام؟ امام کے لیے ذمہ غیبت ہے, امام میں تم کر رہے کیا؟
کون سا کام کر رہے جس سے تمہارا امام راضی ہو رہا؟ تم نے کسی کو بتایا کہ یار امام کے لیے کام کرو؟ اس کے بعد 8ویں چیز بتاؤ، جب بھی صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات کمپلیٹ ہو گیا، جو صلوات کا ثواب ہے وہ مل جائے گا۔ جب آپ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولیں گے، آج ہم کتنے لوگ بولتے ہیں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ؟ ہم آرام سے صلوات پڑھ رہے اٹھ جا رہے ہیں، کتنی مجلسوں میں آپ بیٹھ کے زور سے، اور وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ زور سے بولو، بآواز بلند بولو۔ کیوں بولو بآواز بلند؟ تم مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجلس میں ذاکر نے، اب جیسے میں نے آپ کو صلوات پڑھوائی، ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی صلوات کمپلیٹ ہو گئی، آپ کو اجر مل گیا۔ لیکن تم جب وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا آپ جلدی ظہور کیجئے، مولا آپ جلدی ظہور کیجئے۔ ظہور کی دعا تم ہر صلوات کے ساتھ پڑھ رہے، جو ایک مومن کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتائی گئی، مومن کی ایک ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ریسپانسبلٹی بتائی گئی۔ آخری زمانے میں اپنے امام کی ذمہ داریاں، جو ایک شیعہ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، غیبت امام ہے، وہ ایک ذمہ داری، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے ہماری۔ تو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولنے سے کتنے فائدے دیکھو۔ اب وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ایک دعا ہے۔ آپ جب کسی کو دعا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، جب آپ کسی کو دعا دیتے، کوئی بھی کسی کو دعا دیتے، تو جب آپ بولتے اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب آپ بولتے، تو جس کو آپ دعا دیتے وہ آپ کو دیکھتا اور دیکھ کے مسکراتا اور بولتا یار اس نے میرے لیے دعا کی۔ اس کے بعد آپ بھی پلٹ کر اس کو بولتے کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھ۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ایک دعا ہے جو تم امام کے لیے کر رہے، تم یو پی میں، لکھنؤ میں، فتح پور میں، جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے میری مجلس، پوری دنیا میں، تم نے وہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کے امام کے لیے صلوات پڑھی اور بولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ جیسے ہی تم نے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہا، امام نے پلٹ کے تم کو دیکھا، امام کی نگاہ پڑ جائے اور کیا چاہیے؟ مسکرا کے امام نے دیکھ لیا۔ شاعر کہتا ہے شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر کا بدلنا چاہتے ہو؟ صلوات پڑھو روزانہ اپنے امام کی بارگاہ میں، کم از کم منیمم 18 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، 110 مرتبہ پڑھو، میں تو آپ کو منیمم بتاؤں، یہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اب پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر کہ مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے، تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر یہ بولو، یہ صلوات اب سن لو غور سے، پھر یہ بولو کہ میں یہ جو صلوات پڑھا وہ اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھا، اپنے مرحوم باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، رشتہ دار جتنے دنیا میں مرحومین، ان کے بہاف میں نے 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ تو اس سے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہوگا، اس سے تمہارا ریلیشن شپ تمہارے امام سے مضبوط ہوگا، اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ روز اگر تم صلوات کا ہدیہ بھیجو تو تمہاری جان پہچان امام سے ہو جائے گی۔ امام بولے گا یہ میرا چاہنے والا غیبت میں مجھے بھولا نہیں، یہ میرا چاہنے والا غیبت میں مجھے روز صلوات کا ہدیہ پیش کرتا۔ امام تم کو 18 مرتبہ صلوات پڑھو گے تو امام ایک دفعہ تو تم کو دیکھے گا۔ آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، اور ٹائم کیا جا رہا آپ کا؟ 1 گھنٹہ، 1-2 منٹ، یار 3 منٹ، 4 منٹ، اس سے زیادہ کیا ہے؟ 4 منٹ اگر تم اپنے امام کو 24 گھنٹے میں نہیں دے سکتے تو then what is the use of our life؟ پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اگر ہم 4 منٹ اپنے امام کو نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ آج جو کچھ ہے، بار بار بول رہا ہوں، جو کچھ نعمتیں، رحمتیں، صحت، عزت، جو کچھ میری زندگی ہے ہماری، وہ امام زمانہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے۔ ایک اور زیارت جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے وہ ہے زیارت عاشورہ۔ یہ امام کی ریکمنڈڈ زیارت ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ زمانے کے امام نے اس زیارت، ہر زیارت مولا حسین کی ریکمنڈڈ ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے، لیکن عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے امام کی کہ جس کو زمانے کے امام نے 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، اسی لیے میں عاشورے کو پورے جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، کل صبح جمعہ ہے،
کل سے سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. دعا ندبہ تین ہوم ورک دیا. دعا ندبہ, دعا عہد, زیارت آل یاسین, زیارت عاشور, اور ہر روز سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا. یہ یاد رکھو, ہر روز پڑھنا. جمعے کے دن سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا. جمعے کے دن امام کو 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے وہ دن میرے مولا کا ہے. فرائیڈے کا دن احد گفٹ کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ امام کیسے دیتا ہے. اور شب جمعہ کی امپورٹنس کے بارے میں مجھے بولا گیا. شب جمعہ ہمارے یہ رات امام زمانہ کے ظہور کی رات ہے. شب جمعہ بھی بے انتہا رحمت کی رات. اس سے بڑی رحمت کی رات ہے ہی نہیں. اس سے بڑی کوئی رحمت کی رات ہے ہی نہیں ہفتے بھر میں. تو ہفتے بھر میں جو رحمت کی رات آ رہی وہ شب جمعہ کی رات ہے. تو شب جمعہ کوشش کرو. شب جمعہ 2 چیزوں سے امپورٹنٹ ہے. ایک چیز امام کی ظہور کی رات ہے, اور ایک ہمارے مردوں کی رات ہے. مرحومین کے لیے بہترین اعمال میں سے شب جمعہ, کہ جس رات کو اللہ تمہاری اوپر مکمل تمہارے اوپر اور تمہارے مرحومین کے اوپر رحمت کو نازل کرتا. اس کے بعد شب جمعہ اور ایک امپورٹنٹ رات یہ کہ سارے مرحومین کے درجات بلند ہوتے ہیں. ہر شب جمعہ سارے مرحومین کے اگر درجات کو بلند کروانا ہے تو شب جمعہ ہوتا. 2 رکعت نماز شب جمعہ کی ضرور پڑھو اپنے مرحومین کے لیے. نیت کرو کہ میں نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں. یہ نام والدین کا, یہ وہ نماز نہیں ہے جو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والی نماز نہیں. یہ سمپل نماز دے رہا میں آپ کو کہ ہر شب جمعہ کو یہ 2 رکعت نماز پڑھو. کون سی نماز؟ نیت کرو کہ میں شب جمعہ نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت مغفرت والدین قربت اللہ. اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے. ویری سمپل نماز, فجر کی نماز کی طرح. نماز ختم ہوئی, بیوی کی تسبیح پڑھو. بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ شب جمعہ پروردگار تو میرے ماں باپ کو بخش دے, میرے دادا دادی نانا نانی, یعنی پوری آپ کی فیملی, جتنے آپ کے خاندان میں, یعنی گرینڈ پیرنٹس کو بھی بخش سکتے. یہ 2 رکعت نماز ہے. اس کے بعد یہ بولو کہ یہ شب جمعہ اور یہ کرنے کے بعد شب جمعہ کا بھی صدقہ ضرور دینا اپنے مرحومین کے لیے. ہمارے پاس عام طور پہ شب جمعہ میں صدقہ نہیں دیتے. نیت کرنا, یہ نیت کرنا کہ میں شب جمعہ کا صدقہ دوں, شب جمعہ کا میں صدقہ دوں. ویری امپورٹنٹ, شب جمعہ کا صدقہ. آپ یہ نیت کرو کہ میں شب جمعہ یہ صدقہ دیتی ہوں. آپ ایک روٹی دو, میں بہت سمپل صدقہ دے رہا ہوں, ایک روٹی دو لیکن دو شب جمعہ کی. اور یہ نیت کر کے دو کہ جتنے مرحومین ہیں, ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی پردادا, جتنے لوگ, ان سب کے لیے شب جمعہ کا صدقہ ایسا مرحومین کے درجات کو بلند کرتا. شب جمعہ ہر روح, ہر مرنے والا تمہارے گھر پہ, باپ بیٹے کے پاس آتا ہے, ماں بیٹی کے پاس آتی ہے, بیٹے کے پاس آ کے کہتی ہے بیٹا گیو می سم تھنگ, کچھ دے دو. تو یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ کہ شب جمعہ کو اگنور مت کرو, انتظار کرو شب جمعہ کا, ویٹ کرو مغرب سے لے کے صبح فجر تک. یہ پورا وقت جو ہے ایک رحمت کا وقت. اللہ نے ہفتے میں یہ رات رکھی صرف اس لیے کہ یہ رحمت کی رات ہے.